علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حبیب پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ اس پر اس کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ بزرگوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جمادی الثانی کا، یہ انتہائی معظم، مکرم اور محترم مہینہ ہے، انتہائی عظمت و شان والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کو جو نسبت ہے وہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بھی ہے کہ اسی مہینے کی 20 تاریخ کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور اس مہینے کو اور ایک جو نسبت حاصل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصال کی بھی نسبت حاصل ہے کہ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو وہ خلیفۃ رسول اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال بھی ہوا۔ بزرگوں، یقیناً خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے وہ انتہائی عظمت و شان والی زندگی ہے۔ وہ زندگی ہماری خواتین کے لیے خاص طور پر ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسی شان والی زندگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ خاتون جنت آپ کے پاس تشریف لاتی تو اللہ کے حبیب خود اپنی مسند شریف سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنے مقام پر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بٹھاتے۔ کیسے وقت میں؟ جبکہ عالم عرب میں کسی گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو باپ اسے قتل کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو باپ گلی میں آزادی سے گھوم نہیں سکتا تھا، اپنے منہ کو چھپاتا تھا، تب تک جب تک کہ اس بچی کی جان نہ لے۔ ایسا ماحول، عورتیں سرے بازار بیچی جاتی تھی، مرد حضرات اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنے کو فخر محسوس کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر، پیشانی کو چوم کر صرف پوری امت کو یہ پیغام نہیں دیا بلکہ پورے کائنات کے رہنے والی انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ عزتوں کے لائق ہوتی ہے، وہ احترام کے قابل ہوتی ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور خاتون جنت کا کردار وہ تو بڑا اعلیٰ و عرفہ کردار بتلایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خواتین نے پوچھا کہ اے ام المؤمنین، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، حضور کی بات سننا چاہتے ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضور کے چلنے پھرنے کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بتلائیے ہم کسے دیکھیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی عظمت والی ماں نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھیں، حضور کی باتیں سنیں، حضور کے چلنے پھرنے کو دیکھیں، اگر تم چاہتے ہو یہ دیکھنا، خاتون جنت کی ذات کو دیکھو، رسول اللہ کو دیکھنے کے برابر۔ ایسی عظمت و شان والی خاتون۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حالات کیا ہے؟ گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں سل رہا ہے۔ شان کیسی ہے کہ وہ اگر ذکر جو ہے نا گھر میں کر رہی ہے تو اس کی آواز عرش پہ سنائی جا رہی ہے۔
لیکن گھر میں ہے کہ کئی دن سے فاقے ہیں۔ ایسے ماحول میں یہودیوں نے محض دشمنی کی خاطر، اسلام دشمنی کی خاطر، حبیب پاک کو تکلیف دینے کی خاطر، آپ کے گھر کے لوگوں کو تکلیف دینے کی خاطر اپنے بچی کی شادی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو بھی وہ دعوت دیتے ہیں۔ اب وہ یہودیوں کی بچی کی شادی ہے، اب وہ لوگ جو اہتمام کر رہے ہیں وہ شہزادیوں کی طرح اہتمام کر رہے ہیں، اور وہ دعوت اس لیے نہیں دیے کہ یہ شریک ہو تو ہمارے لیے جو ہے نا باعث فخر ہو، نہیں، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جو نبی پوری کائنات کے افضل ترین ہستی اپنے آپ کو بتلا رہے ہیں، پورے انبیاء کے سردار جو بتلا رہے ہیں، ان کی جو شہزادی ہے وہ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار جسے بتلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہماری شہزادیوں کے سامنے جب وہ آئیں گی تو ان کا لباس پھٹا ہوا ہوگا، ان کے چہرے سے بھوک کے آثار نمایاں ہوں گے، ان کے چہرے سے بھوک کے آثار نمایاں ہوں گے۔ جب ہم انہیں بلائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی اور ہمیں راحت ملے گی۔ اس کے خاطر ان لوگوں نے دعوت دی۔ خاتون جنت رضی اللہ عنہا، ان کی دعوت کو بھی آپ نے قبول کر لیا۔ بتلایا جاتا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا، اب وہ دوسرے دن دعوت ہے، رات کا وقت ہے، شہزادی کونین سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتی ہے کہ پاک پروردگار، یہ صرف میری لاج نہیں ہے بلکہ تیرے حبیب کی بھی لاج ہے، اور تیرے جو ہے نا دین کی بھی لاج ہے، مالک کرم کر دے۔ وہ تو چاہتے ہیں ہمیں کمتر ثابت کرنا۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہوا کیا پھر کمال، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرشتوں کو حکم دیا، جنتی فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، جنت کا جو سب سے اعلیٰ ترین لباس ہے اس لباس کو جو ہے نا حبیب پاک کی شہزادی کو تحفتاً لے جا کر پیش کیا جائے۔ بتلایا جاتا ہے اسی رات میں فرشتوں نے دستک دی اور خاتون جنت کو وہ جنتی لباس پہنچایا۔ ایسی عظمت ہے ایک طرف، اور دوسری طرف دیکھیں آپ، خود ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے، خود پانی جو ہے نا اپنا پانی آپ دھو رہی ہے، کنویں سے پانی خود کھینچ رہی ہے، کنویں سے کھینچتے کھینچتے آپ کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، پانی دھوتے دھوتے آپ کے کندھوں پر گٹھے پڑ گئے ہیں۔ یہ کیفیات ہے، لباس کئی جگہ جو ہے نا پیون لگا ہوا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی خاتون جنت کا کردار دیکھیں آپ، کیسا اعلیٰ و عرفہ کردار ہے کہ ایک طرف آٹے کی چکی خود پیس رہی ہے، دوسری طرف حسنین کا جھولا بھی جھلا رہی ہے۔ بتلایا جاتا ہے ایسے وقت میں نماز کا وقت آ گیا کہ جب چکی پیس رہی ہے، آپ ایک طرف جھولا جھلا رہی ہے شہزادوں کا، ایسے وقت میں مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا دی۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ہے خاتون جنت کا کردار جو ہماری عورتوں کے زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے، جو ہمارے گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنا سکتا ہے۔ آپ نے ادھر جھولا جھلانا بھی چھوڑ دیا، ادھر چکی پیسنا بھی چھوڑ دی، اور فوراً نماز کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ بتلایا جاتا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آ جاتا، خاتون جنت کے چہرے پر جو ہے نا ایک قسم کا خوف طاری ہو جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہونا ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بتلایا جاتا ہے ایسے وقت میں جب خاتون جنت نماز میں مشغول ہے، ایک طرف چکی خود بخود پیسی جا رہی ہے، چکی پھر رہی ہے، اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو جھولا بھی جھول رہا ہے اپنا۔ حضرت فضا ایسے وقت میں گھر میں داخل ہوتی ہے، داخل ہو کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک طرف چکی بھی پیسی جا رہی ہے، دوسری طرف جھولا خود جھلایا جا رہا ہے، نہ جھولا جھلانے والا کوئی نظر آ رہا ہے، نہ چکی پیسنے والا کوئی نظر آ رہا ہے۔ تیسری طرف دیکھتی ہے خاتون جنت سجدے کی حالت میں ہے، آپ حیرانی کی حالت میں وہاں سے نکل کر اللہ کے حبیب کے دربار میں حاضر ہو گئی اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے شہزادی کے پاس یہ منظر دیکھا ہے، جھولا خود جھول رہا ہے، چکی خود پیسے جا رہی ہے، وہ تو سجدے کی حالت میں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، فضا تم کیا دیکھی ہو؟ ارے نہیں، اس سے کہیں اونچا میری فاطمہ کا جو ہے نا مقام و مرتبہ ہے،
میری بیٹی کا مقام اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے. وہ جو چکی پیستے ہوئے تم نے دیکھا ہے, اللہ نے اپنے مقرب فرشتوں کو چکی پیسنے بھی لگایا ہے اور جو ہے نا جھولا جھلانے بھی لگا دیا. بزرگوں عزیز ساتھیوں, ایسی عظمت و شان والی خاتون, لیکن وقت نماز آیا تو پھر وہ حاضر ہو گئی رب کی بارگاہ میں. اور یہ سب چیزیں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب گھروں کا ماحول دینی ہو جائے, جب گھروں میں عورتیں نماز پڑھنے والی ہو جائے, جب ان کے دلوں میں نماز کا جو ہے نا شوق پیدا ہو جائے. یقین مانے آپ, دین صرف مرد سے نہیں آ سکتا, چاہے وقت کا کتنا بڑا بھی اللہ والا ہو. وہ اپنے بچوں کو 2-2 گھنٹے تقریر تو کر کے سنا سکتا ہے, لیکن اگر عورت بول دی 2 گھنٹے تقریر کے بعد کہ تیرے باپ کا کام ہی کیا, یہی بولنے کا رہتا, ختم ہو گئی اس کی تقریر کا اثر. عورت کا کردار اتنا بڑا ہے. جس گھر کی عورت دیندار ہو جائے, یقین مانے آپ, اسی گھر میں جو ہے نا اللہ والے پیدا ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں, آپ حضرت خواجہ ابو الفیض کی زندگی دیکھیں, حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زندگی دیکھیں, حضرت غریب نواز کی زندگی دیکھیں, ان کے والدین کی زندگی دیکھیں, پیرانے پیر کے والدین کی زندگی دیکھیں. یہ سب چیزوں میں ہمیں سب سے بڑا اگر کسی کا کردار نظر آتا ہے تو وہ ماں کا کردار نظر آتا ہے. بتلایا جاتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہ والد گرامی بچپن میں انتقال کر گئے. ماں کے حالات بھی بڑے خراب, با انتہائی پاکیزہ خاتون, متقی پرہیزگار خاتون, نمازوں کی پابند خاتون. حضرت بابا فرید الدین سے پوچھا جاتا ہے کہ بابا فرید الدین بتاؤ آپ کی زندگی میں آپ کو کب مزہ آتا تھا, کن باتوں پر آپ کو جو ہے نا مزہ آتا تھا؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا, جس دن کھانا کھا لیے شکر ادا کر لیے بس. جس دن اگر ہمارے گھر میں کھانا نہیں رہتا تھا تو ہماری ماں سے جب ہم پوچھتے تھے امی جان آج ہمیں کھانا ملے گا, تو میری ماں کہتی تھی فرید آج ہم اللہ کے مہمان ہیں بس. تو ماں کی زبان سے وہ جو اللہ کا نام نکلنا ہوتا تھا وہ پورا دن ہمیں بھوک نہیں لگتی تھی بس, اور پوری زندگی میں وہی لمحے سب سے زیادہ مزیدار تھے. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, آج ماؤں کی زبانوں سے کیا نکل رہا ہے, دیکھو آپ کیسے حالات ہیں ہمارے. آج بھی انقلاب آ سکتا ہے. دیکھو فلسطین کے ان بچوں کو دیکھو, کیسی ان کی مائیں ہوں گی. بولو آپ, ارے ایسے جنگ زدہ ماحول میں ان کے بچے قرآن سے چمٹے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں 3-4 سال کا بچہ بیڈ پر ہے, ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ تکلیف کے مارے رو رہا ہے. ڈاکٹر بڑی کوششوں کے بعد جب بچہ خاموش نہیں ہوا, ڈاکٹر اسی وقت قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے. بزرگوں, یہ قرآن ہے, قرآن. ہم نے قرآن کو کہاں لگا دیا؟ گھروں کی ٹھنڈک, بابا کے جنازے پہ, اماں کے چہلم میں. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, ان مثال ثواب کے ہم منکر نہیں ہیں. یقیناً قرآن کی ایک آیت ہمارے پورے خاندان کو بخشوانے کے لیے کافی ہے, لیکن قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اگر ہماری زندگی قرآن کے مطابق گزرے گی, یقین مانے آپ ایسا انقلاب آئے گا کہ ہم پورے زمانے کو حضرت ابو الفیض رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں پھر سے دے سکتے ہیں. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, یقین مانے آپ قرآن کا فیضان بڑی چیز ہے. اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ جہانگیر جب قید میں تھے تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس درمیان میں آپ نے 6 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کر لیا. عمر کافی ہے, قریب 50-60 سال آپ کی عمر ہے. ایسے وقت میں آپ 6 مہینے میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا. اور بتلایا جاتا ہے اس سے پہلے آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے, اور حافظ قرآن جب بیٹا ہو گیا
تو ایک صاحب کے ساتھ میں اس بیٹے کو بولے کہ جاؤ دادا سے مل کے آؤ کہ تم حافظ قرآن بن گئے. جب دادا سے ملنے یعنی جہانگیر سے ملنے بیٹا گیا, پوترا جہانگیر کا پوترا جب ان سے ملنے گیا اور وہ ساتھ میں جانے والی جو شخصیت تھے جو بھی ان کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پوترے ہیں, انہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کر لیا ہے. تو جہانگیر صرف مسکرائے. بادشاہ بھی کیسے بادشاہ تھے دیکھو آپ. ہم خالی جو ہے نا بادشاہوں کے بارے میں بھی, ہمارے اپنے بادشاہوں کے بارے میں صرف منفی باتیں ہم سنیں. انہوں رنگین مزاج تھے, ان کے پاس عورتیں رہتی تھی, انہوں ایسا کرتے تھے, انہوں ایسا کرتے تھے. یقین مانو آپ ایسا ویسا کرنے والا بہت دن نہیں کر سکتا. بس ہمارے جتنے تھے وہ سب نیک لوگ تھے بس. تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس پھر پلٹ کے آ گئے. وہ غلام سے پوچھے آپ اپنے خادم سے کہ جب میرے بچے کا حفظ ختم ہونے کی بات آپ نے میرے والد سے کی تو میرے والد نے کیا کہا؟ تو اس خادم نے کہا کہ آپ کے والد یعنی جہانگیر نے یہ بات کی کہ مبارک ہو غلام ہے بس, اور مسکرائے اور کچھ نہیں بولے. ایسا تو پھر اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اسی رات سے قرآن کو حفظ کرنے لگ گئے, اور آپ نے 6 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کر لیا. اور یہ بات بھی جو ہے نا اسی خادم سے کہا کہ جاؤ میرے والد سے کہو کہ ان کے بیٹے نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے. جب جا کر جہانگیر سے یہ بات کی گئی کہ دیکھو آپ کے بیٹے اورنگزیب نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا ہے, جہانگیر اسی وقت اٹھے اور سجدہ شکر میں گر گئے. سجدہ شکر میں گرتے ہوئے کہا کہ جا کر کہو میرے بیٹے اورنگزیب سے کہ آج میری بخشش کا بھی سامان اس نے کر دیا. بزرگوں عزیز ساتھیوں, یہ تعلیم صرف جو ہے نا غریب بچوں کو پڑھانے کی نہیں ہے. وقت کے بادشاہوں نے قرآن سے ایسا فیضان اٹھایا ہے, اور آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ جیسے ہی میرے پاس ذرا پیسہ آ گیا, ذرا میرا رہن سہن اونچا ہو گیا, اب میرا بچہ انگلش میڈیم کی طرف رخ کرے گا. اب جیسے ہی میرے حالات خراب ہیں, کچھ نہیں ہے میرے پاس, کیا نہیں ہے, پھر میں مدرسے کی طرف دیکھوں گا. دین کی اہمیت ہمارے دماغوں میں ایسی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, نہ ہمارے پاس اورنگزیب جیسا تخت و تاج, نہ ان کی جیسی حکومت, نہ ان کے جیسے خزانے, نہ جہانگیر کے جیسے محلہ, کچھ نہیں, کیا نہیں, پھر بھی ہماری دین سے دوری ایسی ہے. بزرگوں عزیز ساتھیوں, بتلایا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے تاج محل کی زیارت کرتے ہوئے, اس کو دیکھتے ہوئے جب شاہجہاں کی قبر کے پاس گئے, کئی لوگوں نے جو مراقبہ کرنے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاہجہاں کو دیکھا, قبر میں بھی اللہ نے اسے یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. بزرگوں عزیز ساتھیوں, قرآن ایسی چیز ہے, یہ قبر میں بھی ہمارے لیے راحت کا ذریعہ ہے. بتلایا جاتا ہے کہ جب بندے کو جو ہے نا قبر میں اتار کر اس کے رشتہ دار پلٹتے نا, اب جو بندہ اپنی زندگی کو نافرمانیوں میں گزارا ہوا ہوتا, رشتہ دار پلٹ رہے سو جوتوں کی آواز میں اسے اندر آتی, اسے سنائی دیتی, اسے تکلیف ہوتی کہ مجھے چھوڑ کر یہ لوگ اکیلے جا رہے ہیں, مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں. بتلایا جاتا ہے ایسے وقت میں جب اس کے رشتہ دار ابھی 40 قدم دور بھی نہیں ہوتے, اسی وقت میں اللہ کے فرشتے منکر و نکیر وہاں پر آ جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے منکر و نکیر کی حیت ایسی ہوگی کہ ان کا سر آسمان کو لگا ہوگا, ان کے پیر جو ہے نا تحت الثرى زمین کے آخری حصے میں لگے ہوں گے. ایسی حیت, ان کی صورت کو دیکھ نہیں سکے گا بندہ. اگر ان کی صورت کو کوئی دیکھ لیا, اسی وقت کو پانی پانی ہو کر پگھل جائے گا نمک کی طرح. ایسی خطرناک صورتوں کے وہ مالک ہوں گے. بزرگوں اور ساتھیوں, جب وہ فرشتے قبر میں داخل ہوں گے, بتلایا جاتا ہے جسے قرآن سے محبت ہوگی, جسے یاسین شریف سے محبت ہوگی, جسے سورہ بقرہ سے محبت ہوگی, جسے سورہ یوسف سے محبت ہوگی, جو اصحاب کہف کے نام پر رکھا گیا سورہ کہف, جو ہر روز جمعہ کے پڑھا کرتا تھا, اس سے محبت ہوگی. ان سورتوں کی محبت کی خاطر پروردگار جب فرشتوں کو قبر میں بھیجتا ہے تو اس سے پہلے یہ سورتیں خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں.
सामने आ जाती है, कुरान खूबसूरत शक्ल में आ जाता है। बुजुर्गों और अजीज साथियों, अब हमें पता नहीं, ऐसा हम जिंदगी गुजार रहे हैं, पता ही नहीं मरना है क्या भी नहीं मालूम नहीं, जबकि जनाजे रोज देख रहे हैं, अचानक मरने से भी रोज देख रहे हैं। अरे रात में मिलके गया था, हम यहां पर रहे, सुबह जनाजा उसका फजर के बाद हम खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे नसीहत कुछ हासिल नहीं कर रहे। आप देखो, आप परसों हाल में एक मासूम बच्चा 3 साल का, ये हारगिरी कमान के पास, आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को, कि एक कार वाला जो है ना, बच्चा खेलते हुए रोड से उधर पास हो रहा है, वो कार वाला सा रोल कर चला गया बच्चे को। बुजुर्गों और अजीज साथियों, ये जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब प्यारी हो जाए उसे पता नहीं। इसलिए नमाज ऐसी पढ़ो, जो भी नमाज पढ़ रहे हैं ये सोच कर पढ़ो कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है बस, तो फिर नमाज में लुत्फ आएगा। घरों के माहौल को अच्छा बनाओ। अब आने वाला क्योंकि 31 दिसंबर है, हर जगह यही शैतानियत है। हमारा माशरा आज तक पाक था, अब ये माशरे में भी ये चीजें बहुत तेजी से गर्दिश कर रही है। ऐसा मालूम हो रहा है कि इन क्या है पता नहीं, समझ रहे हैं आप। देखो, आप जैसे ही 31 दिसंबर आया, सबसे ज्यादा देखो महल्लों में नौजवानों को देखो आवारागर्दी करते हुए, पटाखे छोड़ते हुए, क्या क्या तमाशे कर रहे हैं, ड्यासा फला फला, बारों को सजाया जा रहा, रेस्टोरेंटों को सजाया जा रहा, होटलों में जिंदगियों को गुजार रहे हैं, बेहयाई, क्या क्या हालात है हुए हमारे। जबकि होना क्या था, बोलो आप, नया साल आ रहा तो गोया मेरी जिंदगी का 1 साल उसने खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया। जब आ रहा हूं और हम खुश हो रहे, वो नाच गाना वैसा नहीं, उसको एहतिसाब का दिन बनाओ, उसे इस्तग़फ़ार की रात बनाओ कि अल्लाह, पता नहीं इस पूरे साल में हमने 2023 में माँ बाप की कितनी मर्तबा नाफरमानियां की है पता नहीं है, रिश्तेदारों के साथ हमने हुस्न सुलूक किया या नहीं पता नहीं, नमाजों के साथ हमने क्या किया हमें पता नहीं, अपने बच्चों की तरबियतों में हमने क्या कोताहियां की पता नहीं, रिस्क के मामले में हलाल और हराम को हमने नहीं देखा। ये पूरा ये 1 साल का हम जायजा लेने वाली रात है, लेकिन उस रात को हम ऐसी गफलत में गुजार रहे हैं, अय्याशियों को नजर कर रहे हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, पाक परवरदिगार सबसे पहले मौला मुझ बोलने वाले को सही मानों में दीन इस्लाम की मोहब्बत अता फरमा, फिर सुनने वालों को भी इसी नवाज। वमा अलैना इल्लल बलाग, जो हजरात सुन्नतें न